بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ روحانی اور جسمانی سکون چاہیے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سارا دن کثرت سے سورۃ فلق پڑھا کرو۔ اس پر روزی انشاءاللہ بارش کے قطروں کی طرح برسے گی۔ صدقہ زیادہ دیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو تو مریض کو لمبا سجدہ کرواؤ۔ چہرے کی جھریاں اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے لیمبو کا رس کچھ دیر کے لیے چہرے پر لگا لو۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کرو۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور گندم کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تذابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سر درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ پانی زیادہ پیو، تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لیا کرو، آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ جس کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہو جاتی ہو، سینے میں جلن رہتی ہو، پیاز کو کاٹ کر اس پر لیمبو نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم کر دیں۔ معدے کی تذابیت کا مسئلہ ہو، دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ جو نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی حاجات اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے۔ جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں، دال زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ بڑے جانور کی میکھ کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اپنی بینائی کو تیز کرنا ہے تو سونے سے قبل پاؤں کی مالش کر لیا کریں۔ خالی پیٹ خسخاس اور کالے تل استعمال کرنے سے 20 دن میں انسان کا آدھا وزن کم ہو جاتا ہے۔ 40 سال کا بوڑھا 18 سال جیسا نظر آنا چاہتا ہے تو 2 پھلوں کا شربت بنا کر پیے، اول انار اور دوئم ناشپاتی کا۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بریسٹ کینسر کا مسئلہ ہو تو نہار منہ مالٹے کھایا کریں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے۔ اسے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پیئے، نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آپ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ کھیرا زیادہ کھانے سے کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ آدھے سر کا درد ہو نہ جا رہا ہو تو لیمبو کے چھلکے میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر پر اچھی طرح مالش کریں، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کاٹ لیں، سرکے میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں، ڈنگ نکال دیں، سوجن اور درد کم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو 1 چھٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھا لیں، 10 دن لگاتار کریں، زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ بوڑھے افراد یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے، نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل کھائیں اور کمال دیکھیں۔ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانے کے بعد 2 انگلی کے برابر تازہ ناریل کا ایک ٹکڑا کھا لیں۔ اگر آپ کو تازہ ناریل میسر نہ ہو تو رات کو خشک ناریل پانی میں بھگو دیں، صبح ہر کھانے کے بعد 2 انگلی کے برابر یہ ٹکڑا کھا لیں۔ یہ ٹوٹکا درجہ ذیل اور بے شمار بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ موٹاپا، گیس، بادی، قبل از وقت بڑھاپا، قبض، چہرے پر جھریاں، چہرے کی خوبصورتی اور لمبی عمر کے لیے نظر کے لیے بھی اکسیر ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے انسان کا جسم چاقو بند رہتا ہے۔ یہ جسم میں چربی کم کرنے اور اعصاب کو طاقت پہنچانے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے آپ 14 سے 15 گھنٹے محنت مشقت کر کے تھکیں گے نہیں انشاءاللہ۔ بڑھتے ہوئے بچے کے کھانا کھانے سے دور بھاگتے ہیں جس کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کو روزانہ کھجور کھلائیں، ان سے خون کی کمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے لیمبو کا عرق چہرے پر لگائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا یا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔
کچھ ایسی باتیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں: اپنی اولاد کو گالی دینا، دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ جو دودھ روزانہ گرم کر کے پیتا ہے، جان لو اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ پانی وہاں سے پیو جہاں گھوڑا پیتا ہے، کیونکہ نسلی گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ سونا ہے تو چارپائی وہاں بچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے، کیونکہ بلی ہمیشہ پرسکون جگہ کا انتخاب کرتی ہے۔ پھل وہ کھاؤ جسے کیڑا کھائے، بغیر چھوڑ کر گزرا ہوا، کیونکہ کیڑا ہمیشہ پکے ہوئے پھل کو تلاش کرتا ہے۔ پانی کے لیے کھدائی وہاں کرو جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہیں، کیونکہ پرندے وہاں پناہ لیتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ جو عورتیں 3 حرکتیں کر رہی ہیں، ان سے شادی کر لیں، ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے۔ نگاہیں نیچے رکھتی ہو، کم بولتی ہو، حسن اخلاق رکھتی ہو۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ دبلے پتلے افراد پریشان نہ ہوں، روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن بہت جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماری کبھی قریب نہیں آئے گی۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھا لینے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد میں طاقت آ جاتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو، نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اجوائن کو ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر سونگھ لینے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ منہ سے بو آتی ہو، گلیسرین ملے پانی سے غرارے کر لیا کریں۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ مصری کھانے سے بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ فالسے کو فائبر، وٹامن سی، کیلشیم اور فاسفورس کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس موسم میں کئی ایسے پھل دستیاب ہیں جنہیں گرمی کا توڑ کہا جاتا ہے۔ فالسے کا شمار انہی پھلوں میں کیا جاتا ہے۔ فالسا نہ صرف ذائقے میں منفرد اور خوشگوار ہوتا ہے، بلکہ اس کے استعمال سے کئی بیماریوں سے بچاؤ کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس پھل کی تاثیر سرد ہوتی ہے، اس لیے اسے معدے، مثانے، پیشاب کی نالی کے بہت سے مسائل کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ فالسا نہ صرف ہیٹ اسٹروک کے خلاف بہترین آپشن ثابت ہوگا، بلکہ یہ شدید گرم موسم میں جسم میں پانی کی کمی واقع نہیں ہونے دے گا۔ جسم میں آئرن کی کمی واقع ہونے کی وجہ سے انیمیا یا خون کی کمی کی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فالسے میں آئرن کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے اسے آئرن کی کمی کا بہترین علاج سمجھا جاتا ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی دور کرنے کی وجہ سے خون کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ جسمانی اعضاء کے درمیان میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق فالسے کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے جسمانی ورم میں کمی آتی ہے، جس کی وجہ سے اسے دل کی صحت کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ دل کے مسائل سے چھٹکارا پانا اور اس کے صحت کو برقرار رکھنے کے بہتر بنانے کے لیے ایک چٹکی کالی مرچ 50 ملی لیٹر فالسے کے جوس میں شامل کر کے ہر روز استعمال کریں۔ مختلف طبی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فالسا نہ صرف ہاضمے کے نظام کی بہتری لاتا ہے، بلکہ جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، جسم سے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اپنے سرد تاثیر کی وجہ سے سینے کی جلن، معدے کی تیزابیت کے لیے بھی مفید ہے۔ ایلو ویرا استعمال کر پیٹ اندر کریں۔ ایلو ویرا جیل 3 کھانے کے چمچ 1 کپ چکوترے کا رس بلینڈ کر پی لیں، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ چھلے ہوئے چلغوزے کا شیرہ بنا کر شہد شامل کر چاٹو، بلغمی، کھانسی دور ہو جائے گی۔ روزانہ 2 دانے کھا لینا مفید ہے۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ صبح کی نیند رزق روک دیتی ہے۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جلد کو چمکانے کے لیے نہار منہ بادام کے تیل سے چہرے کا مساج کریں۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، ایسے گھر میں رزق کی تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں، ورنہ معدہ کمزور ہو جائے گا۔ آلو بخارا جلد کی خوبصورتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ لکڑی کی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو گرمیوں کے موسم میں دوپہر کو کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، ان کا دماغ ہمیشہ فریش رہتا ہے۔ زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کریں اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگائیں، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ روزانہ چیری کا استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملے گا۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کھانے میں کبھی نمک زیادہ ڈال دیا جائے، اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دو۔ اس طرح کھانے کے
میں سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا لیکن نمک کم ہو جائے گا۔ ناشتے میں ابلے انڈے کھانے سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ گردے کی بیماری میں گرم پانی میں شہد ڈال کر پی لیا کرو۔ اگر دودھ میں ہلدی ڈال کر پی جائے تو کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دھندلی نظر کا بھی بہترین علاج ہے۔ قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نظر عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ مالٹا کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوں گی۔ امرود کے 2 پتے لے کر دھوئیں، پھر ان کو 5 منٹ تک چبائیں، پھر تھوک دیں۔ منہ فوری طور پر صاف ہو جائے گا، منہ کی بو ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ بیٹھنے سے زیادہ کھڑے ہونے کو ترجیح دیں۔ پانی سے موٹاپے کا علاج: آدھی رات کو لیمبو، بڑی الائچی اور نیم گرم پانی گھول کر پی لیں۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، 80 سال تک بال سفید نہیں ہوں گے۔ شادی شدہ عورت کے چہرے کی چمک کی وجہ اس کے شوہر کی پرواہ، محبت اور وفا ہے۔ ایک بار اپنی شریک حیات کو دیکھیں، اگر اس کا چہرہ شادی سے پہلے جیسا ہے تو آپ کامیاب مرد ہیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل لگا لینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ فالج مریض کو فالج والے حصے پر کدو کا پانی لگانے سے فالج ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ پپیتے کا رس چہرے پر لگاؤ، 100 سال تک چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں۔ اس دن محنت کرو جب تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کہلایا جائے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے، جو تم تقسیم کرو گے اس کی تمہارے پاس واپسی ہوگی، چاہے وہ عزت ہو، محبت ہو، دولت ہو یا کسی کے لیے آسانی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔